اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدقسمتی سے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل پھر ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس میں دہشت گردوں نے جو پولیس کا وہاں پر ایک مین آفس تھا اور پولیس اسٹیشن تھا، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، جس میں وہ دہشت گرد خود جو غالباً 3 بتائے گئے ہیں وہ مارے گئے، اور لیکن 4 بے گناہوں کی شہادت ہوئی، جس میں سے 3 بتائے گئے ہیں کہ پولیس والے تھے اور ایک وہاں پہ خاکروب آدمی تھا، اور اس کے علاوہ 15 سے زیادہ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں کئی قسم کے اندوہناک واقعات دہشت گردی کے، جس میں بعض اوقات نان اسٹیٹ ایکٹرز یا وہ دھڑے یا گروپ جنہوں نے ریاست سے دشمنی ٹھانی ہوئی ہے وہ کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات تو وہ ہے جس میں پاکستان کے عوام مختلف علاقوں کے، چاہے وہ سندھ کی طرف ہوں یا خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کی طرف ہوں یا پنجاب کی طرف ہوں، جس میں وہ جتھا اکٹھے ہو کے جا کے کسی آدمی کو وہ کسی نہ کسی الزام پہ، چاہے وہ توہین رسالت کا الزام ہو یا کسی اور اس قسم کا کوئی اور الزام ہو، اس کو وہ مار دیتے ہیں۔ تقریباً 1.25 سال پہلے سری لنکا کے شہری پریانتا کمارا شاید ان کا نام تھا، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ سندھ میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ابھی ہفتہ پہلے ننکانہ صاحب لاہور کے قریب، شیخوپورہ کے قریب بھی ایسا واقعہ ہوا۔ اور پھر اس طرح کے واقعات جیسا ایک کراچی والا ہے، جس میں باقاعدہ دہشت گرد آتے ہیں اور جو حکومت کی سے وابستہ جگہ ہیں وہاں پر وہ حملہ کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ تقریباً 2 ہفتے قبل پشاور کی مسجد میں، جو پولیس لائنز کی مسجد ہے، وہاں پہ بھی دہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا تھا، خودکش بمبار نے حملہ کیا تھا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو اور اگر نہیں تو، یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو نسبتاً بعد میں بڑے ہوئے ہیں، تو جنرل مشرف کے زمانے سے، جب سے وہ حکومت میں آئے تھے پاکستان میں، یہ حملے مختلف طور پہ چلے آ رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے اوپر خود کئی حملے ہوئے، پھر نیوی کی بیس پہ کراچی میں اس زمانے میں حملہ ہوا، پنڈی میں GHQ پہ حملہ ہوا، مسجد میں حملہ ہوا پنڈی میں، جہاں پہ جس میں ایک فوج کے جرنیل لیول کے افسر بھی غالباً وہ ریٹائرڈ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ تو یا جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا عمران خان صاحب سے یا اور حکومتی یا سیاسی احباب سے، لوگوں سے، کہ 70,000 سے زیادہ شہادتیں پاکستان میں ہوئی ہیں۔ تو یہ معاملہ تو اب دہائی سے زیادہ ہو چلا ہے، یہ چلا آ رہا ہے، تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی ہیں اگر مشرف صاحب کے وقت سے اس کو شمار کیا جائے۔ اور جو موجودہ آرمی چیف ہے، ان کا بیان بھی آیا، میں آپ کو، بڑا اچھا بیان تھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، میرے سامنے اس کی انگریزی عبارت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ terrorists have no religious or ideological moorings, rather only misguided conception forced through coercion or inducement۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کا کوئی مذہب یا ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہ ہیں یا گمراہی کے راستے پر پڑے ہوئے ہیں، یا تو اس میں ان کو بہلایا پھسلایا گیا ہے، یا ان کو اس میں دھکیل دیا گیا ہے۔ تو یہ بیان تو بڑا اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو لوگ اس طرف دہشت گردی کی طرف چلے جاتے ہیں، اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں، کیا وہ جنرل صاحب کی بات سنتے ہیں؟ اور اگر سنتے ہیں تو کیا وہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ مجھے یاد آتا ہے کہ جو پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر صاحب تھے، جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ تو ان کے اپنے ہی محافظ نے ان کو مار دیا، شہید کر دیا، اس الزام میں کہ بنیادی طور پہ وہ توہین رسالت کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا۔ تو
سوال سوچنے والا یہاں پر یہ ہے، بات کرنے والا جو ہم سب لوگوں کے لیے بات کرنا ضروری ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی سے مخالف نظریہ رکھنے والوں کو، اور خاص طور پہ جو حکومت کے لوگ ہیں یا حکومت کی، جس طرح وہ پولیس لائنز کی مسجد تھی پشاور والی، یا یہ پولیس اسٹیشن ہے کراچی میں، کہ وہ حکومت کے خلاف یہ کون سا نظریہ ہے جو ان کو اس بات پہ راغب کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ وہ جا کے حکومت کی انسٹالیشنز کو، عمارتوں کو، جگہوں کو خاص طور پہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو میں اس بارے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ جو ضرورت یہ ہے کہ جو لوکل لیول پر، محلے کے لیول پر، مسجد کے لیول پر، جہاں سے بھی ان لوگوں کو اس قسم کی تعلیم یا اس قسم کے خیالات بتائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، سمجھائے جا رہے ہیں، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مخالف خیال رکھنے والے کو جا کے مار دیا جائے، اس کا تدارک کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اور میں کچھ مذہبی اصطلاحات بھی استعمال کر لیتا ہوں کہ جس طرح کافر کے خلاف جہاد، یا مرتد کی سزا قتل، یا جو توہین رسالت ہے اس کی سزا قتل۔ اور توہین رسالت کی سزا قتل تو پاکستان کے قانون میں موجود ہے۔ پاکستان غالباً دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر توہین رسالت کی یا توہین مذہب کی، یا خاص طور پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کی جو سزا ہے وہ سزائے موت تعین کی گئی۔ اور یہ جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے، یہ ان کی آمریت کے زمانے سے یہ قانون ملک میں لاگو کیا گیا ہے۔ تو اور لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے، جن اس وقت کے سو کالڈ یا نام نہاد علماء نے ضیاء صاحب کو، یا ضیاء صاحب کے جو مذہبی امور کے منسٹر تھے، ان کو یہ بات کی ترغیب دی اور اس طرف یہ قانون سازی کروائی کہ جو توہین رسالت ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ تو ان لوگوں سے بات کی جانی چاہیے، اور ان لوگوں، وہ لوگ جو آگے سے پھر عام عوام کو اس طرف اس راستے پہ ڈال دیتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں عدالتیں ہیں وہاں پر انصاف نہیں ملتا یا انصاف بر وقت نہیں ملتا، تو اس کے لیے جس طرح وہ محاورہ ہے کہ عمر خضر چاہیے پاکستانی عدالت سے انصاف لینے کے لیے، کیونکہ باپ سے بلکہ دادا سے مقدمہ شروع ہوتا ہے، پھر وہ باپ کی طرف آیا، پھر وہ بچے کی طرف آیا، اور پھر مطلب 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ اس طرح کی کئی مثالیں، کئی واقعات آپ کو غالباً پتہ ہوں گے۔ تو اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا اس بارے میں، آپ کو اس جھمیلوں میں آپ پڑھے ہوں، لیکن اگر آپ پڑھے ہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے میں آپ کو کیا بات بول رہا ہوں۔ تو اس پس منظر کے ہوتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گویا شریعت میں مرتد کی سزا قتل ہے، یا شریعت میں جو توہین رسالت ہے اس کی فلاں سزا ہے، تو پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں یا پولیس جو ہے وہ اس قانون کو پہ عمل نہیں کروائیں گی، اور اس پہ جو بھی ان کے خیال میں جو ملزم، جو ان کے خیال میں جو مجرم ہے وہ اس کو سزا نہیں دلوائیں گی، تو اس لیے پھر وہ اس ملزم کو، اس آدمی پہ الزام لگائے، وہ خود سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو انفرادی لیول پر ایسا واقعات ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ دہشت گرد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں اور بیرونی طاقتوں کا، بیرونی ملکوں کا بھی رول ہو، شاید ہو گئی، لیکن ان کے جو اعلی کار لوگ بنے ہیں یا ان کے جو سہولت کار بنے ہیں وہ تو پاکستان کے اپنے لوکل لوگ ہی ہیں نا۔ تو ان لوکل لوگوں کی جو انڈاکٹرینیشن کی گئی ہے، ان کو دماغی طور پر، ذہنی طور پر اس طرف، اس راستے پہ راغب کر دیا گیا ہے کہ اپنے سے دوسرا نظریہ رکھنے والے کو جاؤ جا کے مار دو، اور خاص طور پہ حکومت کے خلاف اس طرح کے جا کے کام کرو جس سے ملک میں تفرقہ پھیلے، خوف کی فضا پیدا ہو، نفرت بڑھے۔ ان ساری چیزوں کو کا جائزہ لیا جانا چاہیے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں گراس روٹ لیول پر، یعنی کہ عام گلی محلے کے لیول پر، کہ ایسی کون سی جگہیں ہیں، ایسے کون سے مسجدیں ہیں،
مسجد زرار ان کو کہنا چاہیے، یا ایسے کون سے اور لوگ ہیں یا تنظیمیں ہیں جو اس طرف لوگوں کو راغب کر دیتی ہیں تاکہ ان کو اس بات سے سختی سے روکا جائے، تاکہ ملک کی جو ترقی ہے اس میں ہم نے کئی سالوں سے سنا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذریعے سے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے اور فلاں چیز ختم ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ملک میں امن و امان قائم ہونا ہے، کیونکہ اگر راہ ہموار نہیں ہوگی، ملک کے حالات ہموار نہیں ہوں گے، امن و امان نہیں ہوگا، تو اس خوف کی فضا میں ملک معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا، معاشرتی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو گزارش ہے جو لوگ اختیار رکھتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں، اور جو لوگ عام لوگ ہیں وہ اس بارے میں مزید بات کریں، اور اس بات کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں کہ مذہب کے نام پر، خاص طور پہ مذہب اسلام کے نام پر جو یہ قتل و غارت ہے، یا کہا جانا چاہیے کہ مذہب کے نام پہ جو خون ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہمارے مذہب کی ساکھ ہے، اور اسی میں ہماری انفرادی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور ملکی طور پہ ترقی جو ہے وہ پنہا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔